السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ہیلتھ جرنی شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور ڈیفینیٹلی میں فل ٹائم جاب کرتی ہوں، میرے 2 بچے ہیں، اور ظاہر ہے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ میرے پاس ہاؤس ہیلپ تو ہے، میڈ ہے میرے پاس، لیکن ظاہر ہے جو چیزیں خود کرنی ہوتی ہیں وہ تو آپ خود ہی کرتے ہیں، اس میں تو میڈ آپ کو کچھ نہیں ہیلپ کر سکتی، تھوڑا بہت ہیلپ ہو جاتی ہے اس سے۔ پچھلے سال میں کچھ زیادہ چل گئی تھی، مطلب واک میں نے شاید زیادہ کر لیا تھا، یا کنٹینیوسلی شاید بہت ٹائم سے یہ چیز چل رہی تھی، میں اگنور کر رہی تھی۔ میرے جو رائٹ پاؤں ہے اس میں جو سول ہوتا ہے، پاؤں کے نیچے والا پارٹ جو ہوتا ہے فلیٹ، جو زمین کو ٹچ کرتا ہے، اس میں مجھے جب میں صبح اٹھتی تھی تو مجھے بہت درد ہوتا تھا، تو میں تھوڑا سا مساج کرتی تھی تو ٹھیک ہو جاتا تھا، اور پھر چلنا پھرنا شروع ہو جاتا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد لاسٹ ایئر اس طرح ہوا کہ میری جو ہیل ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں اردو میں ہیل، اس میں میرا ایسا پوائنٹڈ پین شروع ہو گیا، مطلب میں چلتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کوئی چیز مجھے چبھ رہی ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہے۔ شروع میں اوائڈ کیا، بہت اوائڈ کیا، جیسے ہم سب کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، میں بھی کرتی ہوں۔ ہم ہمیشہ اپنی ہیلتھ پہ ہی کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور برداشت کیا، بہت برداشت کیا۔ پھر میں نے یہ امتیاز سے مجھے سلیپرز نظر آئے جو کہ تھوڑے سے سافٹ مجھے لگے، بگ سول کے ساتھ، میں نے یہ پہننے شروع کر دیے۔ تھوڑے بہت تھوڑا چلنے سے ٹھیک ہوتا تھا، لیکن پھر جب میں کھڑی ہوتی تھی کچن میں کھانا بنانا، یا مطلب 5 منٹ سے زیادہ بھی میں کھڑی ہوتی تھی، تو مجھے اتنا درد ہوتا تھا اس ہیل میں، ایڑی میں، کہ مجھ سے لٹرلی مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا، میں اب کیا ساری زندگی ایسی ہی رہوں گی؟ یہ چیز مجھے ہمیشہ ڈراتی تھی۔ تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، تو ہم گئے ڈاکٹر کے پاس، اور جو پہلے ڈاکٹر تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے 1 ہفتے کی دوائیاں دیں کہ شاید ایسی نارمل پین ہے، تو میں نے کھائی دوائیاں اور اسے ٹھیک ہو گیا۔ پین کلرز تھیں کچھ، ملٹی وائٹامنز اور یہ سب جو ہوتی ہیں، اور اسے کافی فرق پڑ گیا، اور مجھے لگا ٹھیک ہو گیا۔ 15 دن میں نے دوائیاں کھائیں، اٹ واز فائن۔ میں نے دوائی جس دن چھوڑی، دوسرے دن صبح پھر درد شروع ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ پھر میں نے ڈاکٹر کو فون کیا 2 دن کے بعد، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو میرا پھر سے درد ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسے کریں 15 دن اور کھا لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مہینہ ہو جائے گا پورا۔ تو ملٹی وائٹامن تو میں نے کنٹینیو کی، جس میں وائٹامن ڈی بھی تھی، بی کمپلیکس اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں پین کلرز بھی تھیں، تو وہ میں نے کھائی، اور اس کے بعد جب تک میں کھا رہی تھی تو وہ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر میں نے چھوڑی، پھر مجھے درد شروع ہو گیا، پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی، تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں اس میں جو ہے نا 2 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ پلانٹر فیشیس کو کہتے ہیں، جو پورے ہماری یہ پورا پارٹ جو ہے پیر کا، اس میں کھچاؤ ہوتا ہے، درد ہو جاتا ہے، بہت سارے ریزنس ہیں۔ اگر آپ صحیح فٹ ویئر نہ پہنیں اس سے بھی ہوتا ہے، ہائی ہیلز پہنیں کنٹینیوسلی بہت ٹائم تک تو بھی ہوتا ہے، اور الگ الگ ریزنس ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہر چیز کے ریزنس ہیں۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو مین ایڑی ہے، جو ہیل ہے، اس کی بون بڑھ گئی ہوگی، اس کو کہتے ہیں ہیلز پر۔ تو پہلے میں چپ چاپ سنتی رہی ساری چیزیں، پھر ایک چیز اور بھی انہوں نے بتائی، مجھے سمجھ نہیں ہے کیا بول رہے تھے، تو میں نے سنی خاموشی سے۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے، مجھے اس درد سے چھٹکارا چاہیے تاکہ میں نارملی اپنی لائف کو کنٹینیو رکھ سکوں۔ آئی مین کم آن، ابھی آئی ایم ناٹ دیٹ اولڈ، اور اب میرا اسی پاؤں میں درد اتنا ہو رہا ہے کہ مجھ سے چلنا ہی نہیں جا رہا ہے، بالکل جیسے میں ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے چل رہی ہوں، اور دوسرے پاؤں پہ پھر زیادہ وزن میرا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے گھٹنوں پہ وزن پڑ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں اس کا تو بس ایک ہی علاج ہے کہ اگر ہیلز پر ہے، جیسے ایڑی میں اگر آپ کی ہڈی بڑھ گئی ہے تو اس میں انجیکشن لگتے ہیں۔ اچھا، میرے ایک آفس کولیگ کو یہ پرابلم تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کبھی بھی اگر ایسا کوئی بھی چیز ہو کبھی یہ نہیں لگوانی چاہیے انجیکشنز، کیونکہ اس سے بہت تکلیف دہ انجیکشنز ہوتی ہیں، گھٹنے میں بھی نہیں لگوانی چاہیے، کیونکہ یہ اسٹیرائڈس کی انجیکشنز لگواتے ہیں، اور اسٹیرائڈس جو ہوتے ہیں وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بالکل صحیح نہیں ہوتے، جتنا کوشش ہو آپ کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں کوئی ڈاکٹر واکٹر تو ہوں نہیں، نہ میں کوئی اسپیشلسٹ ہوں ہیلتھ کی، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس، اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے۔ تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کو انجیکشن لگانی پڑے گی، اور وہ اسٹیرائڈس کی ہوتی ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک لگاؤ تو ٹھیک ہو جائے، وہ بس آپ کو سمجھو فار دا ریسٹ آف یور لائف یو ہیو ٹو گو تھرو ود دیٹ، آپ کو وہ لگانا ہی پڑے گا۔ جب جب درد ہوگا مہینے میں، ہفتے میں، وہ کنڈیشن دیکھ کے ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا، اور پھر آپ کو لگوانی ہوگی۔ میں نے کہا اگر یہ میں نہیں کروں تو تو پھر کہتے ہیں کہ پھر آپ کو اس کا آپریشن بھی ہوتا ہے۔
मैंने कहा ऑपरेशन में क्या होता है? कहते हैं ऑपरेट करते हैं और उसमें फिर जो एक्स्ट्रा बोन निकली हुई होती है उसको काट लेते हैं और फिर थोड़ा टाइम रेस्ट करना होता है और फिर उसके बाद आप ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा फिर उसके बाद ठीक हो जाता है? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा पता कैसे चलेगा कि मसला क्या है? कहते हैं आप एक्सरे करवाएं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गई एक दूसरे डॉक्टर के पास, क्योंकि इस डॉक्टर के बाद मैंने काफ़ी ऑनलाइन सर्च किया। तो जब वो इंजेक्शन वाली चीज़ थी वो भी ऑनलाइन मौजूद थी, गूगल पे मैंने देखी, तो उसमें भी ये था कि आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, फिर आप एक दफ़ा लगवाएंगे तो ये कंटिन्यूसली समझो आपका सारी ज़िंदगी का एक चीज़ है जो आपके साथ चलती रहेगी। और फिर ऑपरेशन का भी इसमें था कि ऑपरेट भी करें। फिर मैं लोगों के रिव्यूज़ देखे, मैं हमेशा रिव्यूज़ ज़रूर देखती हूँ, कमेंट ज़रूर देखती हूँ। एक गूगल पे ही एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, कुछ भी आप उसको कह लें, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, कोरा एक वो है, और एक रेडिट है। इन दोनों को मैं हमेशा देखती हूँ क्योंकि उसमें लोग अपने कमेंट्स भी देते हैं और रियल टाइम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो मैंने जब उन दोनों को देखा तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था, ख़वातीन को ज़्यादातर ये इश्यूज़ होते हैं। ज़्यादातर मुझे जो मैंने पढ़ा वो ये था कि इवन आफ्टर ऑपरेशन, ऑपरेट करने के बावजूद भी ये ठीक नहीं होता, दोबारा से हड्डी बढ़ जाती है। आ, तो इसलिए ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। अच्छा, मज़े की बात ये, इतना मैंने रिसर्च किया, कहीं मुझे ये नहीं समझ आया कि इलाज क्या है। तो बहरहाल फिर उसके बाद मैंने कहा चलो एक्सरे तो करवा लूँ, पता चले मसला क्या है, ये चीज़ है भी या नहीं है, या सिर्फ प्लांटर फेशिया है, या सिर्फ मेरा एक होता है ना इंसान, थकान होती है। ज़ाहिर है मैं सुबह से 7 बजे तक काम करती हूँ ऑफिस में, फिर उसके बाद ड्राइव 1 घंटे की, फिर घर, फिर खाना, बच्चे, ये वो, वीकेंड मेरा और बिज़ी होता है, रेस्ट ही नहीं मिलता। तो शायद इस वजह से थकन जमा हो गई होगी। तो फिर मैंने जाके एक्सरे करवाया और ये मैंने बहुत अच्छा काम किया। ये मैं भी आपके साथ एक्सरे भी अपना शेयर कर रही हूँ। ये एक्सरे मैंने करवाया तो इसमें देखें ज़रा, ये है, आपको नज़र आ रही होगी, ये मेरी हील के पास जो एड़ी है इसमें से ये देखें एक्स्ट्रा बोन निकली हुई है। अब ये जो बोन निकली हुई है इसको कहते हैं हील्स पर। पहले तो मुझे बड़ा डर लगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा ये इंजेक्शन्स होते हैं या फिर ऑपरेशन होता है। अच्छी बात ये हुई कि जो बंदा मेरा एक्सरे कर रहा था वो बड़ा, जो टेक्नीशियन होता है वो बड़ा डाउन टू अर्थ, बड़ा काइंड टाइप का बंदा था। उसने देखते ही कहा ये तो हील्स पर है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा कैसी की बड़ी बात नहीं है, मेरा मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे पाँव में दर्द है और आप कहते कोई बड़ी बात है नहीं। तो हंसने लगा, कहता है मैडम मेरे साथ भी पिछले 6 साल से यही मसला चल रहा है। तो मैंने कहा मैंने तो सुना सिर्फ औरतों को होता है। कहते हैं नहीं, आदमियों को भी होता है, किसी को भी हो सकता है। और ज़्यादा चलने से, ज़्यादा मेहनत करने से आप ज़ाहिर अपना ख्याल नहीं रखते हैं, यंग एज में आप सही खाते पीते नहीं हैं, आपका विटामिन डी लो होता है, फिर भी आप पुश कर रहे होते अपनी हड्डियों को, आपका बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स, हमारी डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, हमें पता नहीं चलता जब तक हमें कोई उसका इफ़ेक्ट नज़र आना ना शुरू हो जाए। और इफ़ेक्ट्स कब आते हैं? 40 के बाद। तो बहरहाल जब उसने मुझसे ये कहा तो मुझे काफ़ी तसल्ली हुई। मैंने पहला सवाल उससे यही किया, मैंने कहा तो आपने किया क्या, कैसे ठीक हुआ आपका पाँव? कहता है ठीक क्या, अभी भी है। तो मैंने कहा फिर कैसे चलते हो? कहता सारा दिन खड़े होकर काम करता हूँ। तो मैंने कहा फिर ठीक कैसे हुआ भाई? तो कहते हैं देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि जब जब आपको दर्द हो आप पेन किलर खा लें, और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये ऑपरेशन और इंजेक्शन इसके चक्करों में ना पड़ें। आप सिंपली ये करें कि अपना फुटवेयर चेंज करें। तो मैंने कहा फुटवेयर कैसे चेंज करूँ, क्या लूँ? फिर उसने कहा वो रबड़ की टायर टायर होता है ना, टायर जिस जो गाड़ियों में लगते हैं टायर, वो जब उस टाइप का एक मटेरियल होता है, उसकी चप्पलें बनती हैं जो कि पानी में भी ख़राब नहीं होती और कहीं पे भी ना। और वो कहते हैं आप वो लें, सॉफ्ट सोल के नाम से आती है, आप वो लें। तो मैंने कहा अच्छा वाकई ठीक हो जाएगा? ज़ाहिर जब आप इतनी तकलीफ़ में होते हैं तो आपको इतनी हल्की सी चीज़ समझ नहीं आ रही होती ना। लेकिन मुझे और कुछ करवाना भी नहीं था। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। फिर मैंने ये चप्पलें ली, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने 2 पेयर लिए इसके, और ये मैंने पहनना शुरू किया, और साथ में मैंने एक्सरसाइजेज़ भी की। इसकी 2-3 एक्सरसाइजेज़ बंदे ने मुझे बताई, जो टेक्नीशियन एक्सरे वाला, और साथ ही मैंने ऑनलाइन भी चेक की। 3-4 किस्म की इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ थी। 2-3 महीने मैंने लग के एक्सरसाइजेज़ की, मैंने अपना फुटवेयर चेंज किया, अपनी जितनी मेरी हील्स, सैंडल्स, ये सब मैंने साइड पे की। मुझे बड़ा शौक है अच्छी हील्स पहनने का, सैंडल्स पहनने का, और उसका नतीजा निकला बहरहाल। तो मैंने थोड़े टेम्परेरी उसको साइड पे कर दिया, और मैंने फुल टाइम सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा दिन में ये मैंने एक्सरसाइजेज़ की। मैंने ये चप्पल अपनी चेंज की। घर में मैं ये पिंक वाली चप्पल पहनती हूँ, सोल जो सॉफ्ट सोल के साथ, जिसमें अंदर एयर होती है, और बाहर जाते हुए मैं सिर्फ वो पहनती हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाई है, स्लीपर्स ना। और आहिस्ता 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 इससे काफ़ी मेरा ठीक हो गया।
اتنا کہ اب مجھے پین کلر کھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ہاں، لیکن اگر میں زیادہ چلتی ہوں یا زیادہ سے مطلب کہ بہت ہی زیادہ یا بہت زیادہ دیر میں کھڑی رہوں کنٹینیوسلی، جیسے 4-5 گھنٹے، تو پھر تھوڑا تھوڑا سا ہلکا ہلکا درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی مجھے فیل ہوتا ہے میں فوراً بیٹھ جاتی ہوں، اپنا مساج کر لیتی ہوں پاؤں پہ، وہی ہیل پہ، اور میں دوبارہ سے وہ ایکسرسائزز کر لیتی ہوں جو میں نے آن لائن دیکھی تھی، تو اس سے پھر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اپنا صحت کا خیال رکھیں، بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ہم جب ارلی 30s میں، 20s میں، مڈ 30s میں ایون ہوتے ہیں، 40 تک ہمیں کوئی چیز اتنی فیل نہیں ہو رہی ہوتی ہے انٹل انلیس سب کوئی واقعی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور نا تو اگر آپ ہیلدی ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں فیل ہو رہا تھا۔ میں اسپیشلی آپ عورتوں سے بات کر رہی ہوں، 40 کے بعد ایک دم سے آنکھیں بھی ہلکی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نظر آنا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کبھی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی ہڈیوں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی گھٹنے میں درد، کبھی ایلبو میں درد، کبھی فروزن شولڈر، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اپنا خیال رکھیں۔ میں اپنی اور بھی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ ہیلتھ ریلیٹڈ میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے تو کامنٹ کریں کہ ہاں آپ اور بھی شیئر کریں، تو میں اور بھی چیزیں شیئر کروں گی، کیونکہ میرے ساتھ اور بھی مسئلے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم دوائیاں کھاؤں اور کم سے کم جو ہے ڈاکٹروں کے چکر لگاؤں، اور زیادہ سے زیادہ یہ جو فزیکل ایکسرسائزز ہوتی ہیں جیسے فزیوتھراپی گھر پہ ہی، ان کے تھرو اور مساجز کے تھرو اور ہیٹنگ پیڈ اور یہ جو آئس پیڈز ہوتے ہیں ان کے تھرو میں اپنے آپ کو ہیل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، انٹل انلیس زیادہ نہ بڑھ جائے۔ تو کیونکہ ڈاکٹروں کے چکروں سے آپ دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ یہ اچھے ہوتے ہیں ڈاکٹر، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جتنا اوائڈ کریں اتنا اچھا ہے۔ تو اس لیے میں نے اسٹوری آپ لوگوں سے شیئر کی۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ لوگوں کو میری اسٹوری اچھی لگی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔